بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وسعت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو کہ آج کی اس ویڈیو کی غرض و غایت ہے، اس بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئیں اور کتنے بچے انہوں نے جنم دیے، اور ان کی وفات کب ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، تخلیق آدم کا ذکر کیا جائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ حکم دینا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ عرش سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا کیا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو تقسیم کیا، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ سب سے پہلے کہ ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے برہم کا رب کا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کر ہی دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جنت میں ذکر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی فصل سے پیدا کیا جب کہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکون فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصہ میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی، سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کو کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں وہ باپردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کے مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں، اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو
پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ان دونوں نے پھل کو پوری طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی 70 گاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدہ بازی اور پریشانی میں جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو تمہارے خلاف الہی کے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی فتح پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پہ ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں ہی پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندو، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر بستیان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندو میں اترے تو حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حضرت اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین میں پھیلا دیا، اور یہ خوشبودار درخت تو پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ اس نے درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ عرض کیا کہ ان کو زمین میں بور دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے۔ وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ خدا نے آگے حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کٹائی، پھر دانوں کو بھوسے میں جدا کیا، پھر صفائی سے اسے پیس کر اٹھا اور آٹا گوندا، روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب سوال جو درخت در حقیقت سوال تھا، اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئیں اور کتنے بچوں کو انہوں نے جنم دیا۔ اسی منانے میں آیا ہے کہ آدم اور حوا جنت سے ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا، اس نے مور کی مدد سے انہیں دھوکہ دیا اور ممنوعہ پھل کو پہلے ہوا اور اس کے بعد آدم نے کھایا۔ روایت میں ہے کہ جب تک آدم کا عقل سالم تھا اس نے یہ ممنوعہ پھل نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد حوا نے آدم کو شراب پلائی اور پھر اسے اس درخت کے پاس لے گئے۔ اسے اب پھل کھانے کے لیے ہی کہا گیا تھا۔ مختلف قسم کی روایتیں ہیں کہ آدم اور حوا امر الہی کی مخالفت پر مبنی پھل کو کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔
مستحق سزا کے علاوہ ہوا کو اس کے بعد دوسری تمام عورتوں کو وہاں سے سزائیں جیسا کہ ماہواری ہم زندگی کا درد دی گئی جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم ہندوستان میں اور ہوا جدہ میں اتری اور توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے جج کے بعد اعمال کو بجا لایا اور ہوا کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور اب زمزم جاری ہوا اور ہوا علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا۔ اما ہوا کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ 20 بار حاملہ ہوئیں اور 40 بچوں کو جنم دیا۔ آپ کی وفات آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں ان کے جوار میں سپرد خاک کیا گیا۔ ہوا کے اختلاف جو دفن کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں سے یہ ہے، بعض نے کہا کہ ہوا جدہ پر اتری اور وہیں پر ہی مدفن ہوئی، اور ایک قول کے مطابق اسے اس لیے جدہ کا نام دیا گیا ہے۔ ظاہر ہوا کہ پہلا مقبرہ ایرانیوں نے بنایا ہے، سعودی عرب کی حکومت نہیں ہے۔ مقبرہ خراب کیا۔ بعض تاریخی قول اور روایات کے مطابق یہ ہوا کہ مکہ میں واقع ہوئی ابو قمیص کے غار اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئے۔ اب ان تمام واقعات میں سچائی اور حقیقت کو تو تاریخ کے جو ماہرین ہیں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ تو تمام تر چیزیں جو کہ حقیقت کی ہیں وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ حقیقت کے قریب ترین ہیں اور جو مختلف روایات میں موجود ہیں، جن کے بارے میں ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ قصے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔